بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی۔ اتنے زیادہ خیالاتوں کا پریشر ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات آتے ہیں جو فرشتوں کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے نہ وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام گناہ کا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ لذت کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ بندہ یہ گناہ کرے، تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں، لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں اس کی وجہ سے وہ حاوی ہونے لگتے ہیں۔ شیطان گناہ کی طرف آتا ہے، اور وہ شیطان وسوسے اور خیالات کن لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب خانے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے کبھی ان کو جا کر بہکایا نہیں، ان کے ذہن میں خیالات ڈالے نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی آلریڈی بہکے ہوئے، وہ تو ہے ہی گناہ گار، وہ تو ہے ہی اللہ سے دور، وہ تو ہے ہی شریعت سے دور، تو ان کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں نا، شیطان کی طرف سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطن نیک ہے۔ وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جا چکا ہوتا۔ پھر شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کے اس کو گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا، اور فرشتہ، کیونکہ وہ فرشتے ہمارے کندھے کے اوپر کرامن کاتبین جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا تو سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے، ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا۔ گناہ جب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کر لیں، اور اس کے بعد بھی چند لمحہ جو سیدھی طرف نیکیاں کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بدی لکھنے والے کو روکے رکھتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد تو پھر اس کے گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کی ہمیں صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے،
اور آپ نہیں اٹھ پائے تو ثواب فرشتوں نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا ہم رات میں چوری کریں گے اور آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا، اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کام کو، اس چوری کو، گناہ کو نہ کر لے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے تو جو ذہن میں فرشتوں کی طرف سے جو خیالات انسانوں کے ذہن میں ہیں، جو اچھے خیالات اور نیکی کا خیالات آتے ہیں، تو شیطان ان کو روکنے کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان کو یہ گناہ کے کام کرے۔ تو جب بندے کے حالات یہ ہو جائیں کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکعتیں بھول جا رہے ہیں، تو ان کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ اپنی نماز کو طویل کر دے، نماز کو لمبا کر دے، یعنی کہ اگر کسی نماز کو 2 رکعت کو 4 منٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو 7 منٹ کر دے، یا اس کو 8 منٹ میں کر دے۔ جتنے خیال آئے شیطان کی جانب سے تو الٹے سیدھے گندے، وہ ہم یہ عہد کر لے اگر خیال آئیں گے تو ہم نماز کو زیادہ طویل کریں گے اور دیر تک پڑھیں گے اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر بھی اگر آئے تو نماز کو دوہرا دیں گے۔ اگر آپ نے 2 بار نماز کو دوہرا دیا نا تو ابلیس بھی کہے گا بھائی ہمارا کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز خراب ہو جائے، یہ ذرا سے خیال کی وجہ سے نماز دوہرا رہا ہے، ذرا سے خیال کی وجہ سے نماز کو طویل دے رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو نہیں بہکائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایسے بہت خیالات آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ آپ بائیں جانب اشارتاً پھونک کر دے، اور جب آپ کے ذہن میں خیال ہر وقت آ رہے ہیں اور آپ گناہ کی طرف مائل ہونا چاہ رہے ہیں اور پھر بھی آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، شیطان بہکا رہا ہے کہ ذہن میں خیال ڈال رہا ہے گناہ کہ آپ نہیں کر رہے، تو آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ آپ اس لائق تھے۔ آپ کا اسٹیٹس یہ تھا کہ آپ اللہ کے جب قریب ہونے لگے، جب شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کو بہکاتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو روکتا ہے۔ تو یہ تو انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ان ذہنی خیالات کو بالکل دماغ سے ڈیلیٹ کر کے ہمیں اپنے ان کاموں کو کرنا ہے جو ہمارے اندر سے دل کہہ رہا ہے، جو فطرت ہماری کروانا چاہتی ہے، جو فرشتوں کی جانب سے آنے والے اچھے خیالات ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا زور نہ چلے۔ اور یہ تو بندے کی مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس لائق تھا، جبھی تو اس کو شیطان بہکا رہا ہے، ورنہ انسان کو شیطان نہیں بہکاتا۔ تمام جواری شرابی بے نمازی فقیر گھوم رہے ہیں، انہیں شیطان
جو ان سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہمارا کام خود کر رہے ہیں، ہمیں تو انہیں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شیطانی وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائے اور 5 وقتہ نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔